میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ آفر کوسچن ہیں۔ کسی نے کہا کہ دوست کے والدین کو ادباً ابو یا امی کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بالکل پکار سکتے ہیں، بشرطے کہ غیر والد کو والد ہی مشہور اور معروف کرنا مراد نہ ہو۔ جیسے کہ خود آپ نے مقصد بتایا، الامور بمقاصدہا، مشہور ضابطہ ہے فقہ حنفی کا کہ تمام معاملات ان کے مقاصد کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کا قصد و ارادہ صرف اپنائیت کا اظہار ہے، دوست بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، اور کہیں پر آپ ان کو والد کہہ کر ہی کسی طرح ان کا نام وغیرہ یا کوئی چیز کیش نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ ہم کسی کو چاچا کہہ دیتے ہیں، کسی کو دادا کہہ دیتے ہیں، کسی کو ماموں بھی کہہ دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ چھوٹے بچوں کو الٹا سلانا کیسا ہے؟ ایسی حالت میں وہ زیادہ گہری نیند سوتے ہیں اور دیر تک سوتے رہتے ہیں، اور بڑوں کے الٹا لیٹنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بڑوں کے الٹا لیٹنے کو تو منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اس طرح جہنمی لیٹیں گے۔ تو اس پوزیشن کو قصد و ارادے کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے محبوب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، شرعی عذر ہو، جیسے کسی کے پیٹ میں پین ہے، درد ہے، یا ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ الٹا لیٹیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ علاج کے زمرے میں آئے گی، وہ جائز ہے۔ یا رات کو سوتے ہوئے توجہ نہیں رہی اور آدمی سوتے سوتے الٹا سو گیا، ٹھیک ہے، اس وقت تو انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، معاف ہوگا، لیکن قصد و ارادے کے ساتھ بلا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا چھوٹے بچوں کا، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ سیدھا لٹائیں تو ڈرتے بہت ہیں، وہ مطلب چونکتے رہتے ہیں، اور بعض وقت الٹا لٹائیں تو گہری نیند سو جاتے ہیں، جیسے سائل نے کہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک مزار ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام ہر 50 منٹ کے بعد ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کی باتوں پر بالکل بلیو نہ کریں۔ یہ لوگ ویسے ہی کسی مزار پہ رش بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا اس مزار پہ لگی ہوئی؟ کون بتائے گا؟ بتائیں، کس نے بتایا؟ کوئی اس کا اصل بتانے والا نہیں ہوگا۔ منتہائے سند کی طرف جائیں گے، یعنی جو بتاتے نا، ایک نے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو، چوتھے کو، یہ سند کہلاتی ہے۔ اور منتہائے سند کا مطلب وہ پہلا شخص کہ جس نے یہ بات کہی۔ ایسی باتوں کا منتہائے سند کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ باتیں ویسی کر کے اور مشہور کر دی جاتی ہیں تاکہ وہاں لوگوں کا رش بڑھ جائے، اور اس کے بعد بہرحال میں کسی کی نیت پر تو شک نہیں کرتا، لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اب میں مزار کی نشاندہی کیے بغیر، اپنے پاکستان کے ایک بڑا مشہور مزار ہے جس پہ بہت رش ہوتا ہے، اس کے قریب ایک مزار ہے جس پہ اتنا نہیں ہوتا، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ معروف کیا کہ جو مشہور مزار والے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو بھی میرے پاس آنا چاہے اس مزار پر آئے، پھر میری قبر پر حاضر۔ آپ اندازہ کریں کہ تاکہ بس لوگوں کے اندر معروف ہو جائے، تو پہلے یہاں حاضری دی، پھر یہاں، تو یہاں پر بھی معاملہ ہو جائے گا۔ اس قسم کی باتوں پر توجہ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ واقعی وہ صاحب مزار بزرگ ہیں، معروف ہیں، تو آپ وہاں جائیں حصول برکت کے لیے، کہ ایسی جگہوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کسی خرافات پہ حصہ نہ لیں، جائیں کلام الہی وغیرہ پڑھیں، وہاں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور واپس تشریف لے آئیں۔ کسی نے پوچھا کہ مچھلی کے انڈے کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جس کو کھانا جائز ہے نا، جس جانور کو، اس کے انڈے بھی جائز ہوتے ہیں۔ تو جیسے مرغی کو کھانا جائز، اس کے انڈے جائز، بطخ کھانا جائز، اس کے انڈے جائز، مچھلی کھانا جائز، اس کے انڈے جائز، اور جن کو کھانا حرام ہے ان کے انڈے بھی حرام ہیں۔ جیسے چیل کا انڈا اگر آپ کو گھونسلے میں مل جائے، کوے کا انڈا، اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ جن جانوروں کا کھانا حرام ہوتا ہے ان کے انڈے بھی منع ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کچا انڈا کھانا کیسا ہے؟ توڑ کے ایسی کیسی منہ میں ڈال لیں تو کچا انڈا، بالکل کچا انڈا کھا سکتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ڈاکٹر علاج کے لیے کہتے ہیں، غالباً دمے کے مریضوں کے لیے یا اور کچھ امراض کے اندر سجیسٹ کیا جاتا ہے، یا ویسی باڈی بلڈر حضرات سنا ہے کہ مطلب بعض اوقات کچے انڈے کھاتے ہیں، تو بہرحال کچا انڈا کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ دوران نماز ہلتے رہتے ہیں، کبھی ایڑیاں اٹھاتے ہیں پیچھے سے، کبھی آپ دیکھیں تو وہ رکوع میں جائیں تو پاؤں کی انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بغیر ضرورت کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس وقت دل میں انتہائی درجے کا خوف اور آخرت کی طرف توجہ اور دنیاوی امور سے بالکل اپنے آپ کو ہٹا لیا جائے، اور جب دل میں خشوع و خضوع ہوگا، پوری توجہ ہوگی، تو ظاہری اعضاء پر اس کا اثر نمایاں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی مطلوب شرع یہ ہے کہ آپ دل میں خوف خدا رکھ کے نماز پڑھیں اور آپ کے تمام اعضاء سے ظاہر ہو کہ آپ کس اللہ کی بارگاہ میں، کس حاکم مطلق کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ آپ کے ظاہر سے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان قصد و ارادے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ایک دائمی اس کی عادت ہوتی ہے، جیسے بعض یوں کرتے ہیں، دیکھیں آپ، بعض یوں کرتے ہیں، بعض بار بار اس طرح کرتے ہیں، بعض یوں انگلی کو یوں کرتے ہیں، تو وہ عادت اتنی پختہ ہوتی ہے کہ حالت نماز میں عدم توجہی کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو بڑے پیار محبت سے ان کو گزارش کر دیں کہ ایسا آپ کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور حالت نماز میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، تو غیر مناسب ہے، لیکن بہرحال گناہگار قرار نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری سیلری میں سے اپنا تھوڑا بہت خرچہ 2-3 ہزار روپے نکال کر باقی پوری کی پوری سیلری اپنی زوجہ کو دے دیتا ہوں، وہ اسی سے گھر کا پورا خرچ چلا دیتی ہے اور میں اس کو مالک بنا دیتا ہوں کہ تم اس کی مالک ہو، لیکن وہ اس پیسے پہ کبھی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں لیکن وہ مانتی نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیں کہ اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہماری ملکیت میں ہو، اس پر وہ نصاب کے برابر ہو، جیسے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یہ اتنا مال تجارت، اور اس پر پھر سال بھی گزر گیا ہو پورا، یعنی سال کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں اگر اتنا مال جمع ہے کہ جس کی مالیت نصاب کے برابر ہے اور وہ حاجت اصلیہ میں مستغرق نہ ہو، گھر کے خرچے کے لیے، یوٹیلیٹی بلز کے لیے، آپ نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، بچوں کی فیسز کو انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس سیونگ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب اگر آپ سیلری زوجہ کو دیتے ہیں اور وہ اسی سے خرچہ چلاتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں تمہیں مالک بنا رہا ہوں، تو وہ ایک حصے کی مالکہ تو نہیں ہو سکتی کہ جو گھر کے خرچ کے اندر استعمال کرنا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس میں اپنا تصرف خود مرضی سے نہیں کر سکتی۔ تو اگر ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں اور اس کو ایسا بانڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اس میں کامل تصرف نہ کر سکے، تصرف کا مطلب وہ اس کو کسی اور کو تحفے میں دے، کوئی بھی چیز خریدے، کہیں پر بھی خرچ کرے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، تو پھر یہ آپ کی مال آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ دے دیتے ہیں کسی کو یا کسی کے نام کوئی چیز پراپرٹی وغیرہ کر دیتے ہیں لیکن اس کو مکمل تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، تو یہ ہبہ تام یعنی مکمل نہیں ہوتا، اس کو ہبہ ناقص کہتے ہیں، اور وہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ خرچے کے لیے گھر کا دیتے ہیں، چاہے کہہ دیں میں نے تمہیں مالک بنایا، انڈرسٹوڈ ہے کہ جو گھر میں خرچ ہوگا اس میں تو وہ تصرف ہی نہیں کر سکتی، اس کی تو وہ مالکہ نہیں ہے، باقی جو بچ گیا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا سال کے اینڈ میں یہ جو بچا ہے یہ اور اس آپ کی زوجہ کے پاس کوئی سونا چاندی وغیرہ زیور ہو، ان سب کی مالیت اگر ملا لی جائے تو پھر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کم از کم بنتی ہے کہ نہیں، جو بھی آپ کے وہاں پر ریٹ ہو 52.5 تولہ چاندی کا۔ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، تو اگر اتنا ہے تو یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا اگر صرف اپنی سیلری دے کر، اگر وہ بہت ہی زیادہ سیلری ہے کہ 4-5 لاکھ روپے آپ دیتے ہیں تب تو شاید بچ جائے، ورنہ اگر 40-50 اور 60 ہزار ہے آج کل کہاں بچتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ ذرا دیکھ لیں جو میں نے تفصیل ذکر کی ہے، اس کی روشنی میں پھر آپ مسئلے کا حل نکالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا کرم۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔
جی مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے وہ اس نے جب حفظ کیا تھا تو اس نے 2 سال نا تراویاں پڑھائی تھیں اس کے بعد، تو اس کی نا ابھی اس ٹائم داڑھی آنا شروع ہو رہی تھی ابھی تھوڑی تھوڑی بالکل. پھر 2 سال اس نے گیپ لیا، اصل میں اس کے 9 10 کے ایگزامس تھے، پھر اس نے نا داڑھی جو ہے نا ذرا چھوٹی کروانی شروع کر دی، مطلب بالکل نا اس نے شیو نہیں کروائی، بس موٹی مشین مروا لیتا تھا ذرا. تو اب انشاءاللہ اس کا ارادہ ہے اگلے رمضان میں سنانے کا. وہ پوچھ رہا تھا کہ میں داڑھی کی نیت اب کر لوں، مجھے رکھنی پڑے گی یا جو تھوڑی سی میری ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں تراویح کی جماعت کروا سکتا ہوں، یہ چلے میں پوچھنا تھا. بتاتا ہوں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. میرا یہ سوال ہے کہ میری دادو ہیں وہ بیمار ہوتی ہیں تو وہ چارپائی پر نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہ بھائی ان کی ٹانگوں کو درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے اسی کو لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بالغ کی امامت بالغ ہی کر سکتا ہے. تو اگر وہ بچے نے پہلے تراویح نابالغ عمر میں اگر پڑھائیں فرض کر لیں اور بالغوں نے پیچھے پڑھی تو فقہ حنفی کی روشنی میں نہیں ہوتی. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ 2 سال اس نے پڑھائیں اور پھر 9 10 کا ایگزام دیا، اس کا مطلب ہے کہ 9 10 کا مطلب 15 سال کا تقریباً وہ بعد میں ہوا، اس سے پہلے کہاں پڑھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کہتی ہیں اس وقت داڑھی مختصر سی تھی لیکن پھر وہ اس نے مشین وغیرہ پھروائی، اب خشخشی داڑھی ہے. اس سال وہ چاہتا ہے کہ میں داڑھی کی نیت کر لوں یا اسی طرح پڑھا لوں. دیکھیں گزارش ہے کہ ویسے ہی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ارشاد فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو، اور کم از کم تحقیق کے مطابق ایک مشت داڑھی یوں پکڑ لیں تو پھر اس کے بعد آپ ترشوا سکتے ہیں، ورنہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے. اور دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور عادت بنا لیں تو کہا گیا ہے کہ کبیرہ ہوتا ہے، اور سنت مؤکدہ 1 2 بار ترک کی تو برا کیا، عادت بنا لینے والا گناہگار ہوگا. اور جب ویسے ہی انسان گناہگار ہے تو ایسے شخص کی امامت کے بارے میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ امامت نہیں کر سکتا. اگر اس کو امام بنایا تو بنانے والے گناہگار ہوں گے اور اس کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی لیکن لوٹانا واجب ہوگا. یہ فقہاء نے لکھا ہے، تو اسی طریقے سے اس پر عمل ہونا چاہیے. بچے سے میری گزارش ہے اگر میرا وہ بیان سنیں کہ اپنی داڑھی بڑھا لیں، اچھی بات ہے، آپ امامت ضرور کریں، اللہ کی بارگاہ میں پہلے خالص توبہ کریں. یہ ارادہ نہ کریں کہ تھوڑی سی داڑھی بڑھا لے، پہلی بات تو خشخشی سے پڑھا لوں جیسے سوال ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ چلو تھوڑی سی بڑھا لیتا ہوں، نماز پڑھا کے پھر خشخشی کر لوں گا. ایسا نہ کریں. اگر کمیٹی کو پتہ ہے کہ یہ شخص صرف وقتی طور پر صرف تراویح پڑھانے کے لیے داڑھی بڑھاتا ہے پھر ختم کروا دیتا ہے، تو ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے. حکم شرع تو یہی ہے. تو اس لیے آپ داڑھی رکھو بیٹا، پوری داڑھی رکھ لو، چہرے پہ نور آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت سے نوازے گا. اور جب ایک حافظ قرآن باعمل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ باعمل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. ایک پہلے کال لیتے ہیں پھر دوسرے سوال کا جواب دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ سوال کیا تھا لیکن مجھے کوئی صحیح سمجھ مجھے نہیں آئی، نہ مجھے اس طرح کا بولیے. کوئی ذہن نہیں آیا. تو سوال سر میرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک جگہ جاب کرتا ہوں، وہاں کوئی امیر لوگ ہیں، بنگلے والے ہیں، وہ صاحب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں زکوٰۃ وہ صدقہ دیتے ہیں، یہ گوشت وغیرہ صدقہ دیتے ہیں. تو وہ مطلب میں وہاں پہ ڈرائیور ہوں، جاب کرتے ہیں ہم لوگ، کافی سارے اور بھی ہیں لوگ، تو وہ ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے صدقہ، کیونکہ وہاں مطلب کہ ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک یعنی کہ ہمارا جسم ہے، پاؤں سارے سب کچھ ہم سے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا سوال، ایک کاروبار کا سوال ہے، بزنس کا. جی ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نا پیسے انویسٹ کر دیں، دھاگے کا کام کرتا ہے. وہ کس کا کرتا ہے؟ وہ مجھے دھاگے کا. اچھا چلیں پھر کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے پیسے انویسٹ کر دیں تو 2 3 ماہ بعد آپ کو پروفٹ میں پیسے مل جائیں گے. تو وہ اس کا مجھے بتا دیں کیا طریقہ کا ٹھیک ہے. یعنی آپ پیسہ ملائیں گے کام وہ کرے گا؟ ہیں چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ دادی کے بارے میں کویسچن ہوا. پہلے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تا حیات کسی کا محتاج نہ رکھے، قابل رزق
صحت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ دادی بیمار ہیں تو کیا وہ چارپائی پر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو بالکل، اگر وہ اٹھنے پر قادر نہیں ہیں تو چارپائی پر ہی پیچھے آپ تکیہ لگا دیا کریں، وہ ٹیک لگا کر آلتے پالتے مار کر آرام سے، اور رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ جھک لیں، یعنی اشارے سے پھر وہ نماز ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کہیں ڈرائیور کی جاب کرتا ہوں، امیر لوگ ہیں تو وہ اکثر گوشت صدقہ کرتے رہتے ہیں، اب ہمارے اعضاء سلامت ہیں سب کچھ، کہ ہم اس صدقے کا گوشت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، صدقہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے، ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ صدقہ واجبہ ہو یا نافلہ، اس میں آپ کے اعضاء کا یا صحت کا دخل نہیں ہے کہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مال کی مقدار دیکھی جاتی ہے کہ صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اس میں اگر آپ مالک نصاب ہیں تو نہیں لے سکتے، اور مالک نصاب نہیں ہیں تو لینا جائز۔ پھر اگر آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، نہیں چاہتے آپ تو نہ لیں، لیکن لینا آپ کے لیے جائز۔ اور جب صدقات واجبہ غیر مالک نصاب ہونے کی بنا پر لینا جائز تو صدقات نافلہ تو بدرجہ اولا جائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو صدقات اصل چیز مال کی مقدار ہوتی ہے، صحت وغیرہ نہیں۔ صدقات نافلہ کے اندر آپ جیسے کہتے ہیں کہ بھی میں صحت مند ہوں، میں کما سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ لینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن لے لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور میرے خیال میں اگر آپ منع کریں گے غالباً وہ ناراض ہوں گے، تو اگر وہ اپنے امپلائی کو دیتے ہیں گوشت تو آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خطرہ، یہ آپ کا دل جیسے نہیں مان رہا، آپ لے لیں اور کسی غریب کو آگے صدقہ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ لے کر کھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہوتا ہے بس۔ تو یہ جب ہم تحفہ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، کیونکہ ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو ایک آدمی اپنے حلال رزق سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے۔ دیکھیں، اس کو سرکار نے صدقہ قرار دیا، تو لفظ صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یار صدقہ کھا رہے ہیں، ہمارے عرف میں ایسا لگتا ہے جیسے بالکل فقیر ہیں اور اس طرح، لیکن یہ اگر وہ صرف ثواب کی نیت سے صدقات واجبہ نہیں ہیں، صدقات نافلہ ہے، تو بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی نے مجھے آفر کی ہے، وہ بزنس کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بھارت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کہا تم انویسٹ کرو، 2-3 ماہ بعد میں پروفٹ دوں گا۔ دیکھیں، اگر تو یہ طے ہوا ہے کہ آپ انویسٹ کریں گے، وہ کام کرے گا، تو اس کو مداربت کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر، آپ رب المال کہلائیں گے، وہ مدارب کہلائے گا۔ اور اس میں پروفٹ جو ہوتا ہے وہ باہم رضامندی سے پرسنٹ میں طے کرنا ہوگا آپ کو، یعنی کہ جب بھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ حساب کتاب کریں گے، جتنا اس مال پر پروفٹ ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا۔ یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ نے مثلا اگر 5 لاکھ دیے تو اس نے کہا میں ہر 2-3 مہینے بعد اس 5 لاکھ کا 5% دوں گا یا 10% دوں گا، یہ تو فکس اماؤنٹ ہو جائے گا، اور فکس کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ جیسے یوں نہ کہے بلکہ یوں کہہ دے آپ انویسٹ کریں، 2-3 مہینے بعد آپ کو 10,000 روپے بطور پروفٹ دوں گا، فکس کر لیا، اس میں معنوی لحاظ سے سود کا سا تصور آ سکتا ہے، اس وجہ سے شبہ سود کی وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا، فکس آپ نفع نہیں کر سکتے۔ اور جب نقصان ہوگا، یاد رکھیں جب مداربت آپ کرتے ہیں تو نقصان مال والے کا ہوتا ہے۔ پہلے تو یوں کرتے ہیں کہ اگر کچھ نقصان ہوا ہے، کچھ پروفٹ بھی ہوا ہے، اس نقصان کو پروفٹ سے پورا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ انویسٹ کیا، 1 لاکھ کا نقصان ہوا اور 2 لاکھ نفع ہوا، تو پہلے تو یہ 1 لاکھ کل مال میں ملایا جائے گا تاکہ نقصان پورا ہو۔ اب گویا کہ پروفٹ 1 لاکھ ہوا، اب جتنے ریشو سے آپ نے طے کیا تھا، فرض کریں 50-50، تو 50,000 اس کا ہوگا، 50,000 آپ کا ہوگا۔ لیکن اگر بالکل ہی پروفٹ نہیں ہوا، لاس میں چلا گیا، اور مدارب نے بالکل دیانتداری سے کام کیا تھا، یہ ثابت ہو گیا، تو نقصان پھر آپ کا ہے، اس کا نہیں۔ اگر آپ نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ نقصان سارا تیرا اور پروفٹ میں میرا حصہ ہوگا، نقصان میں برداشت نہیں کروں گا، وہ تیرا ہوگا، یا وہ یہ آفر کر دیتا ہے کہ نقصان میرا، آپ پروفٹ میں حصہ دار ہوں گے، تو یہ مداربت فاسد ہے، اس طرح کا معاہدہ نہیں کیجیے گا۔ بس یہ تھوڑا سا بھی اور بھی تفصیل ہے، لیکن اس مختصر وقت میں اتنا ہی میں نے عرض کیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قریبی کسی اچھے دارالعلوم سے اس کی پوری پہلے ٹرم اینڈ کنڈیشن ریٹن فارم میں لے کر آئیں، ایگریمنٹ ضرور سائن کیجیے گا، اور اس پہ وٹنسز بھی رکھیے گا، گواہ رکھیے گا، ورنہ آپ ایک دفعہ پیسہ دے دیں گے، اس کے بعد آج کے دور میں نے دیکھا ہے
بہت مشکل ہے کہ پیسہ واپس نکلوایا جا سکے، باقی آپ کی مرضی ہے، میں بھائی کی حیثیت سے مشورہ دے سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر سجدہ تلاوت کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بعض لوگ دیکھا ہے کہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور بعض بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر دیتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، افضل طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اس میں، اور سجدے میں جا کر وہی 3 دفعہ اس کی تسبیحات پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سلام نہیں پھیرنا ہے، نہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سلام پھیرنا ہے۔ یہ افضل اور مستحب طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، سائیڈ میں قرآن کیا اور بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیا، تب بھی ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں صحیح ہے اور بہتر ہے کہ کھڑے ہونے والا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک سسٹر نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو تو کیا ہم دل میں اس کے مسلمان ہونے کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو مسلمان کر دے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں، بلکہ زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل کریں کہ اللہ اس کو اسلام دے دے، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یو کے کی ایک ایپ ہے آئی ٹی وی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلموں کے ٹریلر ہوتے ہیں، 5 ویڈیوز ہوتی ہے ڈیلی کی، وہ سننی ہوتی ہے، 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے، اور 4000 انویسٹ کریں تو ڈیلی کا 130 روپے آتا ہے، اور 18,000 کریں تو 630 روپے ہے۔ اس طریقے 70 لاکھ تک لیمٹ ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم۔ ہاں مفتی صاحب، مجھے یہ پتہ کرنا تھا، یہ جو جماعت میں صف میں کوئی پیچھے جیسے وضو وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی اور وجہ سے نکل کے چلا جاتا ہے اگر صف سے، تو اس میں جو گیپ آ جاتا ہے اس کو کس طرح فیل کیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ کی جگہ غلطی سے ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی اور پھر خیال آیا ایک دم کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی، پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر پوری نماز کی اور سجدہ صاف کر لیا، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کو ہی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا کوئی بھی ایپ جو آفر کرے کہ پہلے آپ انویسٹ کریں پھر یہ چیز دیکھیں تو ہم اس کے اندر آپ کو پروفٹ دیں گے، اس طرح کے یہ معاہدات بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فلموں کے ٹریلر دیکھنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر اجارہ کرنا شرعاً جائز ہو۔ تو یہ اجارہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ دیں، اور اس اجارے کے لیے شرط یہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ بھی ہمارے پاس رکھوانا ہوگا۔ تو اس طرح کے معاہدات جو ہیں وہ فاسد ہوتے ہیں اور اس میں غرر کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ خود سمجھتے ہیں کتنے ایپس ایسے ہی ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ یہ ایپ کون ہے کیا نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک پیسہ انویسٹ کرتے ہیں آپ کو ارننگ شروع ہو جاتی ہے اور کام بھی بڑا آسان ہے، جی 5 ٹریلر دیکھنے ہیں خالی، پھر آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، آپ کو اور لالچ پیدا ہوتا ہے، اپنا بھی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا اماؤنٹ جمع ہو گیا، کیونکہ دنیا میں کمی تو نہیں ہے لوگوں کی کہ جو شارٹ کٹ مار کر اور بالکل آسانی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ کتنی آپ جا کر دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز پڑی ہوں گی، ارننگ روزانہ $5,000 کمائیں۔ ارے بھائی، سارے 5,000 کما لیں تو پھر پاکستان کا تو قرضہ آرام سے اتر جائے گا۔ وہ ایسا کر کے آپ کو بہکائیں گے، اور جب آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پیسہ جمع کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال شریعت اس قسم کے معاہدات کو منع کرتی ہے، آپ اس سے باز رہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ درمیان سے وضو کرنے چلا جائے، گیپ پیدا ہو گیا، تو اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو اس طرف والے ہیں وہ ادھر کو ہو جائیں، یہ ادھر والے ادھر کو ہو جائیں، سب آہستہ سرک کر سائیڈ میں جگہ بن جائے، تو پیچھے والا جو ہے وہ 2 لمبے قدم اٹھا کر اگلی صف میں آ جائے، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے وہ 2 قدم اٹھا کر آ جائے آگے۔ 2 قدم کے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نماز میں اگر کوئی لگاتار 3 قدم اٹھاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور صف اتنی ہوتی ہے ہماری کہ آرام سے اگر تھوڑا سا 2 بڑے قدم اٹھا لیں تو ہم اگلی صف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس گیپ کو پورا کرنا یاد رکھیں ضروری ہوتا ہے، واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو پیچھے والے گناہگار ہوں گے۔
تو جب پچھلے والا آگے بڑھے گا تو اس سے پچھلے والا اس گیپ کو پورا کرے گا، اس سے پچھلے والا آگے حالت نماز میں آگے بڑھ کر۔ لیکن عمومی طور پر یہ مسائل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، نہ ہمیں اپنے مذہب اور دین کو سیکھنے میں کوئی دلچسپی ہے، وہ گیپ ایسی رہتا ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں اور نماز پوری کر لیتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو آپ کو مسئلہ معلوم ہے تو آپ کو گیپ فل کرنا چاہیے، کوئی نہیں کر رہا تو ان کو بعد میں بتا دیں پیار محبت سے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سورہ فاتحہ کے بجائے آیت الکرسی سے ابتدا کر دی، یاد آئی تو پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آیت الکرسی وغیرہ، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس میں ترتیب بدل جاتی ہے کہ آپ الحمد سے پہلے دوسری کوئی سورت وغیرہ تلاوت کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ ترتیب کو قائم کر لیں کہ پہلے الحمد پڑھ لیں، پھر سورت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اور آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری کی ہے تو بالکل آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ ہماری بہن نے مزید ایک کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں جمعے کی نماز ایک چرچ کے پورشن میں ہوتی ہے، جسے کرائے پر لے لیتے ہیں، اس کے الگ کمرے ہوتے ہیں سائیڈ میں، تو باہر کے لوگ بعض اوقات اس کو لے لیتے ہیں اور اس میں باقاعدہ علماء جمعہ قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی عالم کی سرپرستی میں ایسا ہو رہا ہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی تصویریں نہیں ہوتی، وہ تو الگ کمرے بنے ہوتے ہیں اور وہ کرائے پر دے دیتے ہیں، رینٹ پر دے دیتے ہیں، تو اس کے اندر جمعہ قائم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہن کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو وہاں لے کر جاتی ہوں لیکن وہاں بے پردگی ہے، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے میں جا کے پھر جمعہ نہیں پڑھتی، میرے بچے پڑھ لیتے ہیں اور میں کار کی پارکنگ میں ویٹ کر لیتی ہوں، تو کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر تو دیگر عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، اگر آپ کہیں پیچھے رہ کر پڑھ سکتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیں، لیکن بہرحال چونکہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اس میں ظہر پڑھنی ہوتی ہے، تو آپ اگر وہاں آ کے پارکنگ میں بھی کھڑے رہتی ہیں تو کوئی آپ گناہگار نہیں ہوتی، اور جب کہ آپ کا قصد و ارادہ یہ ہو سکتا ہے آپ پردہ کرتی ہوں تو آپ نہیں چاہ رہی ہوں کہ میرے چہرے پر کسی کی نگاہ پڑے، تو اس لیے اگر آپ ویٹ کر لیتی ہیں اور ظہر جا کے پڑھ لیتی ہیں تو ترک جمعہ پر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کبھی ہم دوست مل کر کہیں باہر جاتے ہیں تو شوقیہ کچھ سگریٹ پی لیتے ہیں، عادت نہیں ہے شوقیہ، تو کیا یہ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو سمجھیں کہ مکروہ تحریمی اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی واجب کا ترک ہوتا ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، یہ اس میں آدمی گناہگار ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی فعل گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اگر بار بار کریں تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، تو یہ حرام سے نچلے درجے کا ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی اس سے نچلے درجے کا ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اسے کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں بلکہ عادتاً بھی کرتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، وہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ شوقیہ سگریٹ پینا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، تو اس لیے کبھی کبھار ایک آدھ سگریٹ پی لی تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن میں کوئی اس کی پرمیشن نہیں دے رہا ہوں، نہ اس کو شریعت محبوب رکھتی ہے کہ سگریٹ کوئی فائدہ تو ہے نہیں، بس ایسی وہ کش لگا رہے ہیں صاحب، ایک تو حیت جو ہے وہ آوارہ گرد لوگوں کی سی بن جاتی ہے، وہ مناسب نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے، پھر نماز کا مسئلہ، اور پبلک پلیس پہ اسی لیے سگریٹ پینا منع کرتے ہیں کہ جس کو عادت نہیں ہے، بعض اوقات آپ بس میں دیکھ لیں، گاڑیوں میں دیکھ لیں، یا لفٹ کے اندر کوئی سگریٹ پی کے نکل جائے تو جو پینے کا عادی نہیں ہے بیچارے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی گندی چیزوں سے کوئی اوائڈ ہی کریں۔ لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں یا کوئی ماہر نفسیات کہتا ہے کہ چونکہ آپ اس وقت ڈپریسڈ ہیں، ایک آدھ سگریٹ پی لیں، تو وہ جب پیتے ہیں تو پھر توجہ اس طرف سے ہٹ جاتی ہے، تو شوقیہ کبھی کبھار یا بطور علاج اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور داخل ہونے کے لیے دعا پڑھنے لگیں تو امام صاحب بلند آواز سے قراءت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مائک کے ذریعے آواز ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو بہتر کیا ہے؟ کیا اس قراءت کی وجہ سے، بلند آواز سے قراءت کی وجہ سے ہم دعا نہ پڑھیں اور یا پڑھ لیں؟ دیکھیں پڑھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ سنت پوری کریں، ابھی آپ جماعت میں شامل نہیں ہیں، فقہ حنفی کی روشنی میں امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، مقتدی کو قراءت کرنا حرام ہوتا ہے، اور آپ ابھی ایسے ہیں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بلند آواز سے قراءت ہو رہی ہو اور کچھ لوگ وہاں پر اس کو سن رہے ہیں، وہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ان کا سننا کافی ہے، ہر ایک پر سننا واجب نہیں ہوتا، تو لہذا آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بالکل پہلے دعا پڑھیں اور پھر جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم گھر پر نماز کے لیے کچھ ٹوپیاں مخصوص کر لیتے ہیں، یا مسجد میں بھی ہوتی ہیں، وہ پرانی ہو جاتی ہیں،
تو کیا کریں، ان کو زمین میں دفن کر دیں یا کسی ایسی مسجد میں رکھ دیں جہاں پلاسٹک کی وہ گندی سڑی سی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہاں رکھ دیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب آپ کوئی گفٹ یا تحفہ دیں تو تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو جب ہم یہ کیا یہ ٹوپیاں ہم ایک عام آدمی کو گفٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا تحفہ دینا مناسب نہیں لگتا ہے۔ تو ایسی پرانی ٹوپیوں کو آپ کسی فرد کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے دیں کہ لو یار اس کو دھو کے تم استعمال کر لو۔ تو آپ مسجد کی ٹوپی کو تو آپ ایسا نہیں کریں، مسجد کی ٹوپی کو صاف ستھرا کر کے رکھیں، پھٹ پھٹ جائیں تو پھر وہ آپ دفن کرنا چاہیں کر لیں، لیکن کتنی ٹوپیاں دفن کریں گے؟ یہ تکلیف مالا یطاق ہوتی ہے کہ بہت بڑی تکلیف میں، آزمائش میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ویسے ہی اس کو کسی بھوزے ٹکڑے والے کو دے سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ ہاں اگر وہ ایسی حالت میں کہ تھوڑا سا صاف ستھرا کیا جائے تو غیر مناسب ٹوپی نہیں لگ رہی، پھر آپ کسی مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ پرانی ٹوپیاں دینا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ اس کو استعمال کر لے، اور دفنانا چاہیں جیسے جو یہ کھجور کی ٹوپیاں ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہیں، بیچ سے سوراخ ہو جاتے ہیں، بچوں کے بال باہر نکل آتے ہیں، جیسے انکل سرگم کھڑے ہوں، تو پھر ان کو دفنا دینا چاہیں تو بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، جیسے کہا تو بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھنا یا زمین پر بیٹھنا؟ ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ دیکھیں چونکہ پہلے زمانے میں کرسیاں تو تھی نہیں، تو زمین پر بیٹھنا ہی افضل اور اولیٰ ہوگا، اور وہ اکابرین کی سنت کے مطابق بھی ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے لیکن سجدے پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ جو سجدے پر قادر ہوتا ہے یاد رکھیں اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، لہذا اگر وہ کھڑے ہو کر صرف تکبیر تحریمہ بھی لگا سکتا ہے تو فرض ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر لگائے اور پھر باقی نماز بیٹھ کے پڑھے، پہلی بات تو یہ۔ لیکن اگر بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا، بہت شدید پین ہے، تو پھر اس کا قیام ساقط ہوگا۔ اب اگر وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ اپنی حالت اور حیت دیکھے۔ بعض لوگ زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو گھٹنے جڑ جاتے ہیں، اور وہ اگر پاؤں پہ بیٹھے ہیں تو پاؤں پہ بہت زیادہ زور پڑتا ہے، سن ہو جاتے ہیں پاؤں۔ اگر اس قسم کی کیفیت ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے یا وزن زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کے پڑھنا دشوار ہے تو بالکل کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں ہیں تو جیسے ابھی دادی کا مسئلہ بتایا تھا کہ بیڈ پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ اب میری ایج 36 ہے، لیکن مجھے یاد ہے جب میں 10 سال میں تھا تو ایک گیم میں ہار گیا تھا، تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس نے لفظ گالی بھی لکھا کہ میں نے یہ بھی کر دیا۔ اب میں 36 کا ہو کر کئی دفعہ جب سوچتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اور کئی بار اس فعل پر توبہ کر چکا ہوں۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ویسے تو 10 سال کا بچہ شرعی احکام کا فی الحال مکلف نہیں ہوتا، وہ بالغ نہیں ہوتا 10 سال کا بچہ، لیکن کفر کے مسائل کے اندر احتیاط بہت درکار ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو اگر موقع نہیں مل سکا تو تجدید ایمان کریں، باقی آپ توبہ کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور اس پوائنٹ پہ ضرور غور کریں کہ آخر ہائپر ہو کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کی جرأت کیسے کر لی؟ کون سی چیزیں تھیں جو اس طرف لے کر آئیں؟ ان اسباب پہ ضرور غور کریں۔ اگر تو وہ گھر کا ماحول تھا کہ گھر والے ذرا بھی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی مغلظات بکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ماحول آپ پر اثر انداز ہوا، یا ایسے دوستوں کی صحبت میں تھی کہ جو تھوڑی سی بات کے اوپر باغی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا رہے تو سب سے پیارا، اور نہ دے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فوراً راہ بغاوت اختیار کریں۔ اگر ایسا تھا، یا پھر آپ نے تربیت قبول نہیں کی اور آپ کا باطن خراب تھا، ان تمام امور پہ توجہ کر کے اب اپنی آنے والی نسلوں کو ان اسباب سے محفوظ کریں۔ اگر گھر کا ماحول ایسا خراب تھا تو آپ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنی فیملی میں ایسا ماحول نہیں بناؤں گا کہ میرے بچے خدا نخواستہ اس طرح اللہ کی شان میں یا سرکار کی شان میں گستاخی کریں۔ اگر برے دوست تھے ان کی صحبت چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ نے تربیت قبول نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں تاکہ آپ کے بچے آپ کی تربیت کو قبول کر کے اور اس طرح کے پھر کسی فعل میں مبتلا نہ ہوں۔ ایک نے کہا تھا کہ کیا کوئی شخص اگر کفر و شرک میں مبتلا ہو تو بعد توبہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، اگر اس نے شرک و کفر سے توبہ کی فوراً تو اس کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عمومی طور پہ لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی امام کھڑا کرنا کہ مقتدی اس سے کراہت محسوس کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھجکیں، تذبذب میں مبتلا ہوں
اور اس امام کی وجہ سے جماعت میں قلت اور کمی پیدا ہو تو ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ تو چونکہ نیا نیا اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، بعض اوقات کراہت ہوتی ہے، پتہ نہیں عقیدہ بھی ابھی ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا، پتہ نہیں غلط عقائد سے نجات پائی بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں، جب وہ مسلمان ہو جائے اور ایک عرصہ گزر جائے، اصلاح کے آثار نمایاں ہوں اور وہ مسلسل ماشاءاللہ مذہب اسلام پر قائم ہے اور ظاہر اپنا شرع کے موافق کر چکا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پڑھا تو سکتا ہے نماز، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں میں کراہت محسوس کرتے ہیں اور بے چینی، تذبذب، یا بعض لوگ مسجد چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو پھر یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی نیا سامان آتا ہے، اے سی آ جائے، فریج آ جائے، تو ہم لوگ فاتحہ خوانی کو ضروری سمجھتے ہیں شکرانے کے طور پہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ چونکہ اب ٹائم کم ہے، میں اس کا جواب دوں گا تو تھوڑا سا طویل ہو جائے گا۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ یہیں سے ابتدا کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، ہماری کوئی پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی اپنے ملک اور اپنے دین دونوں کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔